فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ ہمیں یہ بتا دیا کہ میرے ذمہ کرم پر تمہارا رزق ہے، لیکن بطور خاص زمینی جو جاندار ہیں بطور خاص ذکر کیا۔ اچھا، ایک زمین کے جاندار ہیں اور ایک آسمان کے جاندار ہیں، فرشتے حور عین، یہ آسمان کے۔ اللہ نے بطور خاص زمین کے جانداروں کا ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ غذاؤں کے محتاج تو زمینی جانداری ہیں، اور وہ جو آسمانی جاندار ہیں یعنی فرشتے ہیں، حور عین ہیں، ان کا جو رزق ہے وہ ہمارے رزق کی طرح نہیں ہے، وہ غذاؤں کی طرح نہیں ہے، ان کا رزق اللہ کی تسبیح ہے۔ اور دیکھیں کس انداز سے ذکر کیا، لفظ الا لا کر، یعنی بطور خاص اللہ رب العزت نے الا ارشاد فرما کر ہمارے یقین کو مضبوط کیا کہ دیکھو اسباب تو تم نے اختیار کرنے ہیں، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد ہم پر بھروسہ کرنا گے، تو ہمارے یقین کو اللہ نے بڑھانے کے لیے الا، لفظ الا سے اس بات کو ذکر کیا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فرما کر اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ ہم نے 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو بتا دی، اور پھر رب العالمین نے اپنے عرش کی وسعت کو بیان کیا، پھر فرمایا یہ سب ہم نے اس لیے کیا، یہ ساری نعمتیں تمہیں جو دی، زمین و آسمان کے درمیان کی جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائیں تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس جب نعمت ہوتی ہے، چاہے وہ صحت کی ہو، دولت کی ہو، عہدے کی ہو، وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ صحت کے لمحے کو ہمارے ہاں جس قدر بے دردی کے ساتھ گزارا جاتا ہے ہم کہ صحت کے لمحات جب تک ہوتے ہیں اس وقت تک ہمیں توفیق نہیں ملتی سجدوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی غافل ہے اور غافل ہونے کے بعد بھی فراوانی ہے اس کے پاس نعمتوں کی، تو وہ اس کو یہ سمجھے کہ یہ امتحان ہو رہا ہے۔ وہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرو اور صبح اس حال میں کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر فراوانی کے ساتھ دیکھو، فرمانی کرنے کے بعد بھی نعمتیں ہیں تو اب ڈر جاؤ، وہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے۔ نافرمانی کے بعد بھی نعمت کا ملنا انعام نہیں ہے، عذاب ہو سکتا ہے، اور فرمایا تو اس سے بچو کیونکہ یہ آہستہ آہستہ تمہیں عذاب کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔